Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، اگر پیشاب کے قطرے بار بار آئیں تو نماز کیسے پڑھیں، عبادات کیسے پڑھیں، اور ایسے شخص کے لیے جسے پیشاب کے قطرے بار بار آتے ہیں وضو کا کیا حکم ہوگا، غسل کا کیا حکم ہوگا، اور اگر دوران نماز پیشاب کے قطرے آ جائیں تو ایسی نماز ہوگی یا نہیں، اس نماز کا کیا حکم ہوگا، اور قطرے آنے سے یعنی پیشاب کے قطرے آنے سے غسل فرض ہوگا یا نہیں۔ تو یہ انتہائی اہم سوالات ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کا حل بھی بتاتا چلوں گا۔ جن لوگوں کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں ان کو اس کا حل بھی بتاؤں گا، آپ یہ سنیں، اس سے آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا، اور یہ جو میں آپ کو حل بتاؤں گا اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ انتہائی آسان اور بہت زیادہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ پیشاب کے قطرے آنا یہ بہت عام ہوتی جا رہی ہے یہ بیماری، اور بہت زیادہ لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ بہت سارے لوگ تو شرم محسوس کرتے ہیں یہ مسائل پوچھتے ہوئے، کسی سے پوچھیں گے وہ کیا سوچے گا، کیا اسے کہوں کہ مجھے قطرے آتے ہیں، اس طرح کے ذہن میں شیطانی وسوسے۔ حالانکہ دین سمجھنے کے لیے، دین پوچھتے ہوئے کسی کو کوئی شرم آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ آپ پوچھیں گے نہیں تو کیسے علم میں اضافہ ہوگا، اس لیے یہ مسائل ضرور پوچھا کریں، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو ان مسائل کا میں جوابات دینے جا رہا ہوں۔ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، بلکہ دیکھنی نہیں، آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ جو بندہ مسئلہ سمجھتا ہے نا اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے، وہ پھر کسی اور کو بتانے کے بھی قابل ہو جاتا ہے۔ دیکھنا ایک الگ چیز ہے، سمجھنا ایک الگ چیز ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو سمجھیں، اور پھر جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں اگر کوئی آپ سے پوچھے یا آپ کو پتہ چلے کہ یہ بندے کو یہ مسئلہ ہے تو آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ کو وہ مسئلہ بتائیں، اس بندے کو یہ مسئلہ بتائیں، تو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، اس کی نمازیں محفوظ ہوں گی، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ تو ضرور آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جب پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو کیا اس سے غسل فرض ہوتا ہے یا نہیں، وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، کپڑے ناپاک ہوتے ہیں یا نہیں، جسم ناپاک ہوتا ہے یا نہیں، تو یہ مسئلہ سب سے پہلے سمجھ لیں۔ تو یاد رکھیں پیشاب جو ہے یہ نجاست غلیظہ ہے، لیکن پیشاب کے قطرے آنے سے غسل فرض نہیں ہوتا، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ پیشاب کے قطرے اگر کسی کو آئیں تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، ہاں وضو ہے آپ کا، اگر آپ نے وضو کیا اور اس کے بعد آپ کو پیشاب کے قطرے آئے تو اس پیشاب کے قطرے آنے سے وضو جو ہے آپ کا وہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ غسل فرض نہیں ہوگا، وضو ہے تو وضو آپ کا وہ جاتا رہے گا، ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب دوسری طرف آئیے کہ اگر جسم کے کسی حصے پر پیشاب کے قطرے لگ جائیں تو کیا اس سے غسل فرض ہوگا یا نہیں۔ تو یاد رکھیں جسم کے جتنے حصے پر پیشاب کے قطرے لگ جائیں، جسم کا صرف وہی حصہ ناپاک ہوگا۔ آپ نے جسم کے اس حصے کو دھو لیا جتنے حصے پر پیشاب کے قطرے لگے ہیں تو آپ کا پورا جسم ہی پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یعنی دوبارہ سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جسم کے جتنے حصے پر قطرے لگے ہیں پیشاب کے، آپ اتنے حصے کو دھو لیں تو آپ کا جو ہے وہ آپ پاک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیے دوسری طرف کہ کپڑوں پر اگر پیشاب کے قطرے لگ جائیں تو کیا پورے کپڑے ہی ناپاک ہوں گے یا صرف اتنا حصہ ہی جس حصے پر پیشاب کے قطرے لگے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی وہی حکم ہے، یعنی جس کپڑے کے جس حصے پر پیشاب کے قطرے لگ گئے ہیں آپ اتنے حصے کو دھو لیں تو باقی سارے کپڑے بھی پاک ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ امید ہے یہ مسائل تو آپ نے بالکل واضح کر کے آسان کر کے سمجھ لیے ہوں گے۔ اب آئیے دوسری طرف کہ جن لوگوں کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو یاد رکھیں اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو پیشاب کرنے کے 15 یا 20 یا 25 منٹ بعد قطرے آتے ہیں تو ان کے لیے الگ شرعی حکم ہے، اور ایک طرح کے وہ لوگ ہیں جن کو بار بار پیشاب کے قطرے آتے ہیں، ہر 2 منٹ کے بعد، ہر 3 منٹ کے بعد ان کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو ان کے لیے الگ شرعی حکم ہے۔ اب جن کو پیشاب کے قطرے پیشاب کرنے کے 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، 20 منٹ بعد، 25 منٹ بعد آتے ہیں تو ان کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ ایسا شخص وضو دوبارہ کرے اور جسم کے جس حصے پر، کپڑے کے جس حصے پر نجاست لگی ہے اسے دھو لے اور نماز دوبارہ پڑھے، کیونکہ ایسا شخص شرعی معذور
نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کا حال بھی بتاتا چلوں، یہ جن لوگوں کو پیشاب کرنے کے 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، 20 منٹ بعد قطرے آتے ہیں، ان کو کرنا یہ چاہیے کہ جب بھی وہ واش روم جائیں تو پیشاب کر لیں، جب وہ فارغ ہو جائیں تو تھوڑی دیر بیٹھیں، اور بیٹھنا اس طرح ہے کہ اپنے بائیں پاؤں پر تھوڑا دباؤ ڈالیں، ٹھیک ہے، اور تھوڑا کھانسنے کی کوشش کریں، اس طرح اس طرح کھانسنے کی کوشش کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پیشاب کی نالی میں جو پیشاب رکا ہوا ہوگا وہ خارج ہو جائے گا، وہ نکل جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو دوبارہ قطرے نہیں آئیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ایسے لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ انڈر ویئر استعمال کریں، اور اس میں جو ہے وہ ٹیشو پیپر رکھ لیا کریں یا کوئی کپڑا وغیرہ رکھ لیا کریں، اور پھر جب پیشاب کرنے کے 15 یا 20 منٹ بعد ان کو قطرے آ جائیں تو اس کے بعد پھر وہ ٹیشو پیپر نکال لیں، وہ کپڑا نکال لیں، اور دوبارہ سے استنجا کر لیں اور وضو کریں اور نماز ادا کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان کا جسم ناپاک ہونے سے بچ جائے گا، کپڑے ناپاک ہونے سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح کر کے وہ اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ لوگ جن کو ہر 2 منٹ کے بعد، ہر 3 منٹ کے بعد بار بار پیشاب کے قطرے آتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے، وہ کیا کریں؟ تو یاد رکھیں، ایسے شخص کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ شرعی معذور ہے، اور ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز کے لیے وضو کرے، جس نماز کا بھی وقت ہے، مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا ہے تو اس وضو کے ساتھ وہ جتنی چاہے نمازیں ادا کرے، یعنی ظہر کے وقت میں اسے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جتنی دیر ظہر کی نماز کا وقت رہے گا اتنی ہی دیر اس کا وضو بھی رہے گا، چاہے اسے بار بار قطرے آئیں، نہ ان قطروں سے نماز ٹوٹے گی، نہ کپڑے ناپاک ہوں گے اور نہ ہی جسم ناپاک ہوگا۔ ہاں کوئی اور وجہ ہے، یعنی ہوا خارج ہو گئی یا واش روم جانے کی حاجت ہوئی تو اس سے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن پیشاب کے قطرے آنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب جیسے ہی ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوا یا جس بھی نماز کو آپ ادا کر رہے ہیں، جو بھی آپ نماز ادا کر رہے ہیں، عشاء ہو، مغرب ہو، فجر ہو، عصر ہو، کوئی بھی نماز ہو، ٹھیک ہے جی، وہ جس نماز کے وقت میں آپ نے وضو کیا ہے اس نماز کا جیسے ہی وقت ختم ہو جائے گا تو آپ کا وضو بھی ساتھ جاتا رہے گا، اور پھر آپ نے کرنا کیا ہے، جسم کے جس حصے پر، کپڑوں کے جس حصے پر پیشاب کے قطرے لگ گئے ہیں آپ نے ان کو دھونا ہے، پاک کر لینا ہے، اور جب تک آپ کی یہ بیماری رہتی ہے آپ اسی طرح ہر نماز کے وقت میں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ شرعی معذور ہیں، ایسا شخص شرعی معذور ہے۔ امید ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی شرعی مسئلہ ہو اسی حوالے سے، کوئی دیگر کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا مسئلہ درج کریں، انشاءاللہ میں آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔